قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل والله تعالى أعلم. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ہے، جس میں ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے جو بلا سوچے سمجھے اپنے علماء اور مشائخ کی پیروی میں رہتے ہیں اور یہ تحقیق نہیں کرتے کہ ان کی یہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. جیسے وہ ان کو بتلاتے ہیں وہ اسی طریقے پہ وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ چیز دین میں موجود ہو یا نہ ہو. ان کا یہاں حال بیان ہوا ہے قیامت کے دن ان کی کیا پوزیشن ہوگی، کیونکہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے. وہاں ہر شخص کے ایمان اور عمل کو قرآن اور حدیث سے پرکھا جائے گا، قرآن و سنت سے، کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کر کے دکھایا تھا، کیا وہ دین میں عمل موجود تھا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا 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 نہیں، ٹھیک ہے جی جو کر دیا، بلکہ ہر شخص کا جو میزان ہوگا وہ کتاب و سنت ہوگا، اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جس کا عمل جس کا ایمان ان دونوں کے مطابق ہوا، عمل ان دونوں کے مطابق ہوا، وہ کامیاب ہوگا. اور جس کے اعمال اور ایمان میں ان دونوں کے برخلاف نکلے، چاہے وہ کوئی بھی عذر پیش کرے تو اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ پاک نے اسی لیے نازل فرمایا ہے تاکہ لوگوں کے پاس عذر نہ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ کل قیامت کو کوئی یہ عذر نہیں کر سکے کہ ہم نے معلوم نہیں ہو سکا. تو دنیا میں تقریباً حق ہر آدمی پہ واضح ہو جاتا ہے، ہر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے سیدھا رستہ کون ہے اور غلط رستہ کس کا ہے. کوئی آدمی بھی اگر شبے سے نکلنا چاہے تو ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں، جیسے آج کے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے مشائخ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اب ہر آدمی متردد ہے، کئی لوگ متذبذب ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. کوئی کہتا ہے سب ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے جس پہ لگا ہوا ہے کہتا ہے یہ بھی تو ادھر ہی جا رہی ہے، یہ بھی تو دین کی باتیں بتلاتے ہیں. مختلف عذر ہیں، مختلف حجتیں ہیں، حالانکہ یہ ساری کی ساری حجتیں اگر آدمی کا ایمان اور عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی عذر کرے. قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، قیامت کے دن ظالموں کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اپنے چھٹکارے کے لیے. اور ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ کچھ کیا جس کا حکم نہیں تھا، یا اس طریقے سے کیا جس طریقے سے کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس لیے ہر شخص کے سامنے یہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیے. اگر اس کے مطابق ہے، بتلانے والا یہی بتلا رہا ہے، تو اس کی بات کو سر اور آنکھوں پہ رکھ کے عمل کرنا چاہیے. اور اگر وہ بات قرآن میں نہیں، حدیث میں شریف میں نہیں، دین میں وہ چیز موجود نہیں، تو یہ اس کو چاہے کوئی بھی کہنے والا ہو،
کتنا بڑا عالم ہو، کتنی بڑی اس کی شان ہو، اس کا نہ کرنا ہی ایک مسلمان کے لیے درست ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک یا حصے دار بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انداد بناتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس محبت کا مستحق اللہ ہے۔ ظاہر ہے محبت کی کئی قسمیں ہیں، اللہ سے محبت الگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت الگ ہے، انسان کی اپنی اولاد سے محبت الگ ہے، مال سے محبت الگ ہے، زندگی سے محبت الگ ہے، یہ ساری الگ الگ قسمیں ہیں محبت کی، لیکن اس میں جو توازن ہے وہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی محبت میں دوسرے کو شریک کر دے، یعنی جو صفات، جو افعال، جو چیزیں اللہ پاک کے اختیار میں ہیں وہ اگر دوسرے سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا جائے گا تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اللہ کی محبت میں رخنہ اندازی کر رہا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ آپ کے طریقے پر چلنا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر ہم آپ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، چاہے زبان سے کتنا بھی دعویٰ ہو، تو یہ نبی کی محبت میں غلطی ہے۔ تو یہ لوگ جن کی ذکر ہو رہا ہے، فرمایا یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوگا جیسے اللہ سے ہونا چاہیے، یعنی وہ چیزیں مانگیں گے ان سے جن کا دینے والا اللہ ہے، وہ چیزوں کا عقیدہ رکھیں گے ان کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ سے عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے، لیکن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ صحیح ایمان والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہماری ہر حاجت روائی، ہماری ہر مشکل کشائی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، وہ یا اللہ مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے، وہ یا علی مدد نہیں کہتے، وہ یا غوث اعظم نہیں پکارتے، کیونکہ یہ پکارنا، یہ مدد مانگنا یہ اللہ کا حق ہے، تو جو اللہ کا حق ہے وہ دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو فرمایا جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش یہ لوگ ظالم ہیں جو مشرک ہیں یہ دیکھ لیں جب قیامت کو یہ عذاب دیکھیں گے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ قیامت کو عذاب دیکھیں گے تو ان کو معلوم پڑ جائے گا ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کی ہے، ساری کی سارا غلبہ اور سارے کا سارا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ یعنی یہ جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں، جیسے اولاد کا دینا ہے، نفع و نقصان کا ہوتا ہے، یہ قسمت کا ہے معاملہ ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح دنیا میں جو انسان پہ ما فوق الاسباب چیزیں پیش آتی ہیں، جو جہاں آدمی دوسرے کی پہنچ ہی نہیں ہو سکتی، جیس کی مثال دی جاتی ہے، جیسے کہ آدمی یہاں بیٹھا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اب اس کا کیا نظریہ ہے؟ اس کو سیدھا سا اس کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا ہے، میری مشکل کو دیکھ رہا ہے اور میرے اس بات کو دور کرنے پر قادر ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال کے طور پہ کوئی پکارتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ رسول پاک میری بات کو سن رہے ہیں، میرے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور میری اس مشکل کو دور کرنے پہ قادر ہیں۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں موجود ہوتے تو اس وقت ہم آپ سے دعا کرا سکتے تھے، آپ سے کچھ کہہ سکتے تھے۔ اب چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان وہ چیز ختم ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے اللہ پاک کا کہ جو دنیا سے تشریف لے جائے وہ دنیا والوں کے حالات سے باخبر نہیں ہوتا۔
اس لیے یہ نظریہ جو بعض لوگوں کا ہے تو وہ مدینہ منورہ اچھے خاصے بعض توحید کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں رسول اللہ خود دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کرنے پر طاقت رکھتے ہیں. تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے. قرآن و سنت کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور اعلیٰ مقام پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے. حدیث شریف میں یہ مسئلہ بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے دن مجھے بہت سارے مکان دکھائے گئے تو میں نے فرشتوں سے کہا میرا مکان کون سا ہے جنت میں؟ جنت میں آپ نے دیکھی جب تو فرشتے کہتے ہیں کہ ذرا اوپر دیکھیے. تو فرمایا کہ میں نے بہت جیسے نظر اٹھائی تو بہت بلندی پر، جس بلندی کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس بلندی پر ایک مکان نظر آیا. تو فرشتے نے کہا یہ ہے آپ کا گھر، وہ ہے آپ کا گھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ گھر کو اندر سے جا کے دیکھنا چاہیے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو قرآن کے بعد مسلمانوں کی دوسری کتاب ہے. یعنی کسی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے بھائی. عقیدے کی بات کو جب لینا ہے تو یا وہ قرآن سے ہو یا صحیح حدیث سے ہو. آج کل بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حدیث تو کہتے ہیں لیکن وہ چیز حدیث سرے سے ہوتی ہی نہیں، وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے فرشتے کو کہا کہ مجھے اندر جا کر ذرا دیکھنے دیجئے. تو چونکہ یہ ایک آپ کی خواب کا واقعہ ہے، یہ حدیث کا واقعہ ایک خواب کا واقعہ ہے، وہ بڑا معراج نہیں ہے. بڑا معراج تو روح اور جسم کے ساتھ ہوا تھا، یہ چھوٹا معراج ہے. خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا مجھے اپنے اس مکان کو دیکھنے تو دیجئے. تو فرشتے نے کہا ابھی آپ کی عمر کا ایک حصہ باقی ہے، آپ کی عمر کا ایک حصہ باقی ہے، یعنی کچھ عمر آپ کی باقی ہے. جب آپ کی وہ عمر پوری ہو جائے گی تو اسی مکان میں آ کر آپ نے رہنا ہے، یہی آپ کی منزل ہے، یہی آپ کا گھر ہے. تو وہ گھر کس چیز کا تھا؟ وہ روح کا ٹھکانہ ہے. وہ آپ کا جو گھر آپ کو خواب میں بتلایا گیا اور حدیث میں آپ نے فرمایا وہ ہے روح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو وفات کے بعد جسم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدینہ منورہ والی قبر میں رکھ دیا گیا، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح اس دن رکھا گیا تھا جس دن آپ کی وفات ہوئی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. یہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام کے جسموں کو محفوظ رکھا ہے، زمین ان کو نہیں کھاتی. باقی کسی کی گارنٹی نہیں ہوتی، جیسے باقی لوگ ہیں نا، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا جسم باقی رہے. باقی لوگوں کا جسم قبر میں دفن کرنے کے بعد کسی کا ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر ختم ہو جاتا ہے. جس کو اللہ چاہے وہ بچا بھی لیتا ہے. کبھی کبھی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے لیے یہ اسپیشل مسئلہ ہے کہ انبیاء کے جسم اپنی اپنی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، ان کو زمین نہیں کھاتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زندہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جسم کی عزت اور تکریم کی خاطر اللہ پاک نے یہ معاملہ اپنے انبیاء کرام کے ساتھ فرمایا، اور یہ خصوصیت ہے انبیاء کی. لیکن روح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اعلیٰ مقام. پھر آپ فرماتے ہیں وہ جہاں مجھے وہ مکان دکھایا گیا سقفہ عرش الرحمن، اس مکان کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا عرش ہے. یعنی وہ مکان اتنا بلند تھا، وہ مکان اتنا عالی تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی روح انور موجود ہے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اور ظاہر ہے اس سے بڑا قرب اللہ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا جو کہا گیا ہے وہ بھی یہ صحیح حدیث یہی ہے کہ تم جہاں کہیں سے بھی درود بھیجو گے، آپ فرماتے ہیں تمہارا درود سلام مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. اب پہنچانے کی کیا کیفیت ہے اس کی کوئی صراحت احادیث میں نہیں ملتی. پہنچانے کا مطلب یہ ہے جس کا وہ درود و سلام اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آگے وہ ثواب اس کا وہ آپ کو وہ پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ وفات کے بعد کا جو معاملہ ہے، بعض اچھے عقیدے والے لوگ بھی تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس میں بیٹھ کر مکہ مدینہ منورہ میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کو پکارے تو وہ ہمارا جواب دیتے ہیں، جیسے بعض لوگ نعتوں میں پڑھتے ہیں ہم پکارے یہاں وہ سنے وہاں، تو یہ ساری باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو جو شرک کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک شخص اللہ کو پکارتا ہے، ایک رسول اللہ کو پکارتا ہے، تو اس میں عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کو پکارنے والے کا عقیدہ بھی وہی ہے اور نبی کریم کو پکارنے والے کا عقیدہ بھی وہی ہے کہ وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ تمام اسباب منقطع ہو گئے ہیں جو ایک سننے والے کے درمیان ہوتے ہیں، تو یہ پکار ما فوق الاسباب چلی جائے گی، تو اللہ کی پکار جو ہے وہ نبی کو دے دی جائے گی، جس سے شرک واقعہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ لوگ قیامت کو جب دیکھیں گے اس ظالم لوگ اس عذاب کو، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ قوت ساری کی ساری ان القوت للہ جمیعا، اللہ کے لیے ہے، وان اللہ، پھر آگے فرمایا اللہ شدید سخت عذاب والا ہے۔ تو آگے اس کی ایک اور آیت اسی کے ساتھ منسلک بیان فرمائی کہ پھر یہ لوگ جن اپنے رہنماؤں کی پیروی کرتے رہے، ان کی پیروکار اپنے ان مشائخ سے، علماء سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جو پیروکار تھے، کیونکہ پیروی تو کرنی تھی دیکھ سن کر، تو یہ ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، ان سے بیزار ہو جائیں گے، ان سے بگڑ جائیں گے۔ بلکہ دوسرے مقام پر ہے اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں غلط رستہ بتلایا، ہمیں موقع دیجئے کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں۔ یعنی وہ اپنے پیروں کو، اپنے مشائخ کو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا، تو یہاں ابھی ہمارے اور آپ کے لیے بھی چانس ہے، جو بھی ہمیں کوئی بات سنائے، اگر ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ واقعی یہ قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو اسی طرح لینا یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن اگر وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات غلط ہے، تو پھر اس کو ضرور پرکھ لیجئے اور کم سے کم کہنے والے سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے جو بات کہی ہے کہاں لکھی ہے۔ پوچھنا بے ادبی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بڑے کسی نے بات کی ہے تو اس کا اگر ہم سوال کریں گے تو یہ اس کی بے ادبی ہے، اس بات کرنے والے کی بے ادبی نہیں ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں، کسی سے سوال کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے۔ تو اگر بات سمجھ میں آ جائے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے، ایسا واقعہ ہو، ایسا قصہ ہو، ایسی کہانی ہو جو آپ سمجھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی، ہم نے تو سنا ہوا ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اب ہمیں کوئی سناتا ہے کہ فوت ہونے والا فوت نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے، وہ نلاتے ہوئے بھی اس کو پتہ ہے، دفناتے ہوئے بھی اسے معلوم ہے میں زندہ ہوں، اور وہ سارا آدمی سوچے بھئی ہم نے تو سنا ہے مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں رہتا۔ تو یہ تھوڑا سا جب ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، بات کہنے والے سے پوچھیں گے، تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں کم سے کم صحیح بات ملے گی، حوالہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔